السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کے لیے عمران سیریز ماکا زونگا ناول کی قسط نمبر 4 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ عمران جیسے ہی چھلانگ مار کر اندر آیا وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا۔ عمران چند لمحے اسی کمرے میں کھڑا رہا، پھر ہاتھ میں پستول لے کر دروازے سے باہر نکل آیا۔ سامنے ایک لمبی سی گیلری تھی جس میں ایک بہت بڑا تیز بلب جل رہا تھا، اور گیلری کے دونوں طرف کمروں کے دروازے تھے، اور سامنے سے 2 ٹمی گن والے راؤنڈ لگا کر واپس جا رہے تھے۔ عمران آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل دیا۔ اچانک وہ آخری سرے پر جا کر مڑنے لگے۔ اب عمران کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ عمران ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر بجلی کی تیزی سے ساتھ والے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے پر زور دیا اور اتفاق سے وہ دروازہ کھلا تھا۔ عمران پلک جھپکتے ہی اندر داخل ہو گیا اور آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ راؤنڈ لگانے والوں کے قدموں کی آواز ویسے ہی نپی تلی اور پرسکون تھی، اس لیے عمران کو اطمینان ہو گیا کہ انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اب عمران کمرے کے اندر کی طرف متوجہ ہوا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن اس میں میز اور کرسی رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف بہت بڑی الماری رکھی ہوئی تھی۔ اس کا پارٹ کھلا ہوا تھا اور اس میں قسم قسم کے کپڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میز پر ایک گلاس رکھا جس میں ابھی شراب تھی۔ عمران گلاس کے پاس آیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے گلاس میں شراب کی سطح تھر تھرا رہی تھی۔ وہ فوراً وارڈروب کے پیچھے چھپ گیا۔ ایک لمحے کے بعد سامنے کی دیوار میں ایک شگاف ہوا اور ایک لمبا ترنگا شخص نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، اور وہ جیسے ہی ایک شگاف سے باہر آیا، شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا کرسی پر آ بیٹھا اور گلاس میں رکھی ہوئی باقی ماندہ شراب اٹھا کر حلق میں ڈیلی۔ فائل کھول کر اسے پڑھنے لگا۔ عمران کی طرف اس کی پشت تھی۔ عمران آہستہ سے الماری کے پیچھے سے نکلا اور قدم پر قدم رکھتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ویسے بھی کلین پر ربڑ سول جوتے آواز نہیں دیتے تھے۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور عمران نے ایک ہاتھ اس شخص کے گلے میں ڈالا اور رومال اس کی ناک پر رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ تڑپا، لیکن شاید رومال میں کلوروفارم کی مقدار زیادہ تھی، کیونکہ دوسرے لمحے وہ عمران کے ہاتھوں پر جھول رہا گیا۔ عمران نے اسے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور اس کی نبض دیکھ کر اندازہ لگایا، پھر مطمئن ہو کر فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ فائل پر نظر ڈالتے ہی وہ بری طرح چونکا۔ اس نے جھپٹ کر وہ فائل اٹھائی اور پھر جیسے جیسے وہ اسے پڑھتا گیا اس کی حالت متغیر ہوتی گئی۔ پھر اس نے وہ فائل روڑ کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ دی۔ اب وہ الماری دیکھ رہا تھا جس میں کپڑے ٹانگے ہوئے تھے۔ اس نے کپڑے کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر دیکھا تو اسے ایک اور خانہ محسوس ہوا۔ اس نے اسے کھولا۔ اس میں مختلف کاغذات تھے جو تمام کے تمام کوڈ ورڈز میں لکھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ عمران نے یہ سب نکال کر اپنی جیبوں میں ٹھونس لیا۔ یکدم وہ اچھل پڑا، کیونکہ گیلری میں ٹومی گن چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک فائر ہوا اور پھر ایک چینخ نکلی۔ عمران نے جلدی سے اس شخص کے کپڑے اتارے، خود پہنے اور اپنے کپڑے اسے پہنا کر کاغذات نکال کر اپنی جیبوں میں رکھے، اور الماری میں رکھا ہوا ایک نقاب جس پر MZ کے الفاظ لکھے ہوئے تھے اپنے منہ پر چڑھا لیا۔ اب گیلری میں شور مچ گیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس آیا۔ اس نے سارا دروازہ کھول کر دیکھا تو کیپٹن شکیل ٹامی گنوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس نے طویل سانس لی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ اسے خفیہ دروازے کو کھولنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تمام دیوار کو ہلکا ہلکا ٹھونکا، مگر بے سود۔ آخر اس نے آتش دان پر رکھی ہوئی تصویر کو ہلایا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اچانک اسے تصویر کے کونے میں ایک سرخ رنگ کا نقطہ نظر آیا۔ اس نے اس پر انگلی رکھ کر اسے دبایا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا، اور اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اس نے کوٹ کے کالر سے پن نکالی اور اس کے سرے سے اس رخ نقطے کو دبایا تو دیوار کھٹ سے کھل گئی۔ عمران کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے اس شگاف کی طرف بڑھا۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے نیچے اترتا گیا۔ دوسری سیڑھی پر اس کا قدم بڑھتے ہی دیوار پھر برابر ہو گئی۔ اب وہ انتہائی چوکنا ہو کر نیچے اتر رہا تھا۔ 10ویں سیڑھی کے بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ گیا جس میں ایک بہت بڑی میز تھی۔ میز پر ایک بہت بڑی مشین تھی جو اس وقت بند پڑی تھی۔ عمران نے اسے غور سے دیکھا، لیکن وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں گھمائی تو اسے ایک کونے میں ایک دروازہ نظر آیا۔
اس نے وہ دروازہ ذرا سا کھولا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں بہت سی مشینیں چل رہی تھیں۔ آپریٹر ان کے سامنے بیٹھے انہیں کنٹرول کر رہے تھے اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، تمام ٹامی گن والے جو وہاں ٹل رہے تھے اٹینشن ہو گئے۔ وہ سر ہلاتا ہوا ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف بڑھا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس کا اس نے لباس پہنا ہے وہ شاید یہاں کا انچارج ہو یا کوئی اچھی پوزیشن رکھتا ہو۔ وہ باری باری ایک ایک مشین کے پاس رکتا اور پھر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ایک مشین کی سکرین پر اس سے صدر مملکت اپنے آفس میں کام کرتے دکھائی دیے۔ پھر صدر مملکت نے میز کے دراز میں سے ایک فائل نکالی اور اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ آپریٹر نے اب وہ فائل ایک زاویے سے دکھائی دینے لگی۔ پھر آپریٹر نے ایک اور بٹن دبایا۔ اب مشین نے اس فائل کے فوٹو اتارنے شروع کر دیے۔ عمران یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس طرح ہر مشین کسی نہ کسی اہم شخصیت کی نگرانی کر رہی تھی۔ نگرانی کا یہ طریقہ دیکھ کر عقل جواب دے گئی تھی۔ اتنی ترقی یافتہ اور بڑی تنظیم کے متعلق تو اس نے سوچا ہی نہ تھا، اور نہ ہی اس عمارت میں گھستے وقت اسے خیال آیا تھا کہ وہ اتنی بڑی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں جا رہا ہے۔ خیر وہ آہستہ سے ہال کے سامنے کے دروازے میں چلا گیا۔ سامنے گیلری نظر آتی تھی۔ اس کے دونوں طرف بھی دروازے تھے۔ اس نے ایک دروازے پر دبا ڈالا تو وہ کھل گیا۔ عمران اندر گھسا۔ دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا۔ کمرے میں ایک میز کرسی پر ایک نوجوان جس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک معلوم ہو رہی تھی بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس نے عمران کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بولا، آج ایک مقامی جوس پکڑا گیا ہے۔ اس مشین گن نمبر 1 پر فائرنگ کر دی ہے۔ اب وہ مشین ٹھیک ہو رہی ہے۔ میں نے اسے ہلاک اس لیے نہیں کیا کہ اتنی جرأت کرنے والا یقیناً کوئی معمولی شخص نہ ہوگا۔ اب میں اس سے تمام راز الگواؤں گا، مگر تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اچانک عمران نے اچھل کر اس کی ناک پر ٹکر دے ماری اور وہ ڈکارتا ہوا کرسی سے نیچے جا گرا، لیکن پھر سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ عمران کی کوٹ کی جیب سے فائر ہوا اور گولی ایک شخص کی کھوپڑی میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ کمرہ چونکہ ساؤنڈ پروف معلوم ہوتا تھا، اس لیے آواز باہر جانے کا خطرہ نہ تھا۔ ایسا کرنا عمران کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ عمران بول نہیں سکتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کر سکتا تھا۔ اس نے جس کا لباس پہنا ہوا تھا اس کی آواز ہی نہیں سنی تھی اور وہ کوڈ ورڈ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنے کپڑے اتارے اور دوسرے کے کپڑے اتار کر خود پہنے۔ اس کا نقاب منہ پر لگایا اور اسے اٹھا کر الماری میں ٹھونس دیا اور خود کمرے کا معائنہ کرنے لگا۔ پھر بغلی دروازے سے وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سامنے کمرہ نما مشین پڑی تھی جس پر مختلف بٹن لگے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں سکرین تھی۔ اس نے میز پر بیٹھ کر ایک سبز رنگ کا بٹن دبایا تو اچانک ساری مشین کے ڈائل جلنے لگے، بلب سپارک کرنے لگے اور پھر اسکرین پر ایک کمرے کا عکس ابھرنے لگا جس کا دروازہ بند تھا اور کمرہ خالی تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اچانک کمرے کے دروازے کے اندر لگا ہوا سرخ بلب جلنے بجھنے لگا۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے مشین کے پیلے رنگ کا بٹن دبایا۔ یہ ٹھیک کہ وہ اس وقت ایک بہت بڑا خطرہ مول رہا ہے، کیونکہ اسے بالکل معلوم نہیں کہ ان بٹنوں کے دبانے سے کیا ہوگا۔ کہیں ان کا رد عمل خطرناک ہو، لیکن وہ عمران تھا۔ اس کے دل میں جو خیال آتا پھر دنیا کا کوئی خوف اس کو اس خیال پر عمل کرنے سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ بہرحال زرد رنگ کے بٹن دبانے سے کوئی خاص رد عمل نہ ہوا، بلکہ دروازے کے اندر کا بلب بند ہو گیا اور عمران نے دیکھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ پھر دروازے سے ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا جس نے ٹامی گن اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے اندر داخل ہو کر سر جھکایا اور پھر عمران کے سامنے مشین کی آواز سے سنائی دی اور وہ نقاب پوش سر جھکائے ماں کا عظیم ہے، زوں کا عظیم ہے کے نعرے لگا رہا تھا۔ عمران نے بغیر سوچے سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ اب مشین کے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ اچانک عمران نے دیکھا کہ مشین میں سے ایک سرخ رنگ کی شعاع نکلی اور نقاب پوش پر پڑی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ نقاب پوش کے منہ سے ایک بھیانک چینخ نکلی اور 1 منٹ کے بعد وہ اس نقاب پوش کی جلی ہوئی لاش وہاں پڑی تھی۔ عمران یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب صرف ایک بٹن تھا جو نیلے رنگ کا تھا۔ اس نے وہ دبا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اسکرین پر وہ حال نظر آیا جس میں تمام آپریٹر کام کر رہے تھے۔
اسکرین کے نیچے ایک چھوٹا سا ہینڈل لگا ہوا تھا، اس نے اسے گھمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ منظر بھی تبدیل ہونے لگا۔ اسے اسکرین پر ہر کمرہ باری باری نظر آنے لگا۔ کہیں جدید اسلحے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کسی کمرے میں شراب کی بوتلوں کے انبار تھے، ایک چھوٹے سے کمرے میں کرنسی نوٹ بنانے کی مشین تھی۔ اس طرح وہ باری باری ہر کمرہ دیکھتا گیا۔ اس کی آنکھ میں شدید حیرت تھی، اتنی بڑی اور مکمل تنظیم اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنے انتظامات ہوئے، اسے آج تک خبر نہ تھی۔ بہرحال ایک کمرے کو دیکھ کر وہ چونک پڑا، کیونکہ اس میں کیپٹن شکیل ایک کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ اب اس کے سامنے دو مسئلے تھے، ایک تو کیپٹن شکیل کو آزاد کروانا اور دوسرا ان تمام مشینوں پر یا تو حکومت کا قبضہ کرانا یا انہیں تباہ کرنا۔ اسے اطمینان تھا کہ اس نے ہیڈ کوارٹر کے انچارج کو ختم کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک اتفاق تھا، ورنہ نہ جانے انچارج تک پہنچنے کے لیے عمران کو کتنے ہاتھ پیر مارنے پڑتے۔ لیکن اس کے باوجود جو لمحہ بھی گزر رہا تھا، اس کے لیے خطرہ بڑھ رہا تھا۔ آخرکار اس نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور پھر کچھ سوچ کر انچارج کا لباس پہنے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر گیلری میں آ گیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اقدام تھا، کیونکہ عمران کو بالکل معلوم نہیں تھا کیا انچارج کبھی راؤنڈ بھی لگاتا ہے یا نہیں۔ اگر لگاتا تھا تو باقی لوگوں سے اس کا رویہ کیسا تھا؟ بہرحال جیسے ہی اس نے گیلری میں قدم رکھا، اسے معلوم ہوا جیسے پورے ماحول میں ایک عجیب قسم کی بے چینی، سنسنی اور پراسراریت سی پھیل گئی، جسے عمران نے بھی بخوبی محسوس کر لیا۔ اسے معلوم ہوا کہ انچارج اول تو کبھی باہر نہیں نکلا، دوسرا اس کا رویہ دیگر لوگوں سے انتہائی سخت رہا ہوگا، ورنہ اسے دیکھتے ہی پورے ماحول میں ایک بے چینی اور عدم اطمینان کی لہر نہ دوڑ جاتی۔ جیسے ہی عمران آہستہ آہستہ گیلری میں نکلا، سامنے دو پہرا دینے والے نقاب پوشوں کے گروہوں سے "ماں کا عظیم ہے، زونگا عظیم ترین ہے" کے نعروں سے استقبال کیا گیا، لیکن عمران آہستہ آہستہ ان کے پاس سے گزر گیا۔ اس نے صرف ایک ہاتھ، جس پر 4 رنگ کے دستانے پہنے ہوئے تھے، اٹھانے پر اکتفا کیا۔ وہ ہال میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی تمام آپریٹر اپنے کاموں میں اور بھی زیادہ تندہی سے مصروف ہو گئے، کسی نے ایک نظر بھی اٹھا کر اوپر نہ دیکھا۔ عمران ان کے درمیان سے گزرتا ہوا دوسری گیلری میں نکل آیا۔ 2 نقاب پوش ٹامی گن اس کے پیچھے پیچھے بطور باڈی گارڈ آ رہے تھے۔ عمران ایک دروازہ کھول کر ایک کمرے میں داخل ہو گیا، پھر اس کے عقبی دروازے سے داخل ہو کر وہ بڑے ہال میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا پلانٹ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے نصب تھا۔ عجیب و غریب مشین تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ پلانٹ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے یہاں نصب ہے۔ بہرحال وہ اس کے آپریٹر کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ اس نے اس کا پلانٹ کا مقصد سمجھنے کے لیے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا ہو، لیکن یہ صرف اس کی ذہنی کیفیت تھی، کیونکہ اب اس پلانٹ کا مقصد وہ کسی حد تک سمجھ گیا تھا۔ یہ پلانٹ زمین سے پانی باہر نکالنے کے لیے نصب تھا، جس کا مظاہرہ پچھلے دنوں ماکھا زونگا بطور سزا کر چکا تھا۔ اب عمران کا یہ لازمی ہو گیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اس پلانٹ کو تباہ کر دے۔ وہ فوراً مڑا اور اس کمرے کی طرف چل دیا جس میں کیپٹن شکیل بند تھا۔ کمرے کا نمبر اسکرین مشین سے وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ کمرے کے سامنے رکا، اس کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ایک نقاب پوش ٹامی گن اٹھائے باہر پہرا دے رہا تھا۔ عمران نے اسے تالا کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس نے جھٹ تالا کھول دیا اور دروازہ کھول کر عمران اور اس کے ساتھی 2 باڈی گارڈ اندر داخل ہوئے۔ کیپٹن شکیل کرسی پر بندھا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ انتہائی سپاٹ تھا۔ عمران اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا، پھر اس نے انچارج کے لہجے میں پکارا، "تمہارا دماغ ٹھکانے لگا یا نہیں؟" لیکن کیپٹن شکیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمران نے دوسرے نقاب پوشوں کو اس کے کھولنے کا حکم دیا اور اسے ایک کمرے میں پہنچانے کے لیے کہا۔ انہوں نے جھٹ کیپٹن شکیل کو کھول دیا اور پھر اسے لے کر انچارج کے کمرے کی طرف بڑھے۔ عمران ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ لوگ کیپٹن شکیل کو چھوڑ کر خود باہر چلے گئے۔ کیپٹن شکیل کے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے تھے۔ عمران نے ہر طرف سے اطمینان کر کے اپنا نقاب اتار دیا اور کیپٹن شکیل اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن حیرت صرف اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی، چہرے سے نہیں۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کھول دیے اور آہستہ سے اسے تمام حالات بتا دیے۔ اب دونوں نے مل کر اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنا تھا۔ عمران نے اس کے لیے ڈائنامائٹ تجویز کیے،
لیکن سوال یہ تھا کہ ڈائنامائٹ کہاں سے جائے، اسے آپریٹ کہاں سے کیا جائے۔ کیپٹن شکیل نے ٹائم بم کا مشورہ دیا، لیکن یہاں مسئلہ ان کی فوری فراہمی کا تھا۔ اچانک عمران کو ایک تجویز سوچی۔ اس نے نقاب چہرے پر ڈالا اور خود اٹھ کر اس مشین پر جا بیٹھا۔ اس نے سبز رنگ کا بٹن دبایا اور مشین کو سٹارٹ کرکے سکرین پر کمرے کا عکس ابھرا تو اس نے اس سے فوراً نیلے رنگ کا بٹن دبا دیا۔ اب کسی حد تک وہ اس مشین کو سمجھ چکا تھا، اس لیے آسانی سے اسے آپریٹ کر چکا تھا۔ سکرین پر ہال کا عکس ابھرا، لیکن وہ ہینڈل گھماتا رہا اور ایک کمرے میں ایک نقاب پوش کرسی پر بیٹھا شراب پیتا نظر آیا۔ اس کے سینے پر نمبر 3 لکھا ہوا تھا۔ عمران نے ہینڈل کو وہیں روک دیا اور پھر اس نے زرد رنگ کا بٹن دبا دیا اور پھر اس نے سکرین پر اس شخص کو چونکتے دیکھا اور پھر وہ شخص تیزی سے اٹھا اور چہرے پر نقاب ٹھیک کرتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب عمران نے ہینڈل کو دوبارہ گھمایا اور جب اس کمرے کا عکس نظر آیا جو پہلے نظر آتا تھا تو اس نے ہینڈل کو چھوڑ دیا۔ اچانک اسے کمرے کے اندر لگا ہوا بلب جلتا بجھتا نظر آیا۔ اس نے زرد رنگ کے بٹن کو ایک بار پھر دبایا، بلب بجھنے سے رک گیا اور دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہی نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر داخل ہو کر مخصوص نعرہ لگایا اور پھر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے مائک کا بٹن دبایا اور پھر سرسراتی آواز میں بولا، نمبر 3۔ یس سر، نمبر 3 نے سر اٹھا کر کہا۔ ہمارے اسٹاک میں کتنے ٹائم بم موجود ہیں؟ عمران انچارج کی آواز میں بولا۔ جناب، ہمارے اسٹاک میں 10,000 ٹائم بم موجود ہیں، نمبر 3 نے ادب سے جواب دیا۔ اچھا، ابھی جاؤ ان میں سے 500 میگا پاور کے 10 ٹائم بم لے آؤ۔ بہت بہتر، اس نے کہا اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عمران نے ایک بار پھر ہینڈل کو گھمایا تو سکرین پر وہ نقاب پوش گیلری میں تیزی سے جاتا نظر آیا۔ عمران سکرین پر اسے فالو کر رہا تھا۔ نقاب پوش چلتا ہوا ایک دروازے پر رک گیا۔ اس نے دروازے پر مخصوص دستک دی، دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک بہت بڑا اسلحہ خانہ تھا۔ عمران اس اسلحے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اسے اس اسلحے خانے کا علم نہیں تھا۔ اس نے دیکھا نقاب پوش وہاں بیٹھے ہوئے ایک نقاب پوش سے 10 ٹائم بم لے رہا تھا۔ عمران اب شکیل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اسے ساری اسکیم بتائی کہ جیسے ہی نمبر 3 بم لے کر اندر داخل ہوا میں اس کی جگہ لے لوں گا، تم اس مشین پر بیٹھ جانا۔ عمران نے اسے آپریٹ کرنے کا طریقہ بتلا دیا۔ اس نے اسے بتایا کہ میں یہ بم مختلف کمروں میں رکھوں گا، تم اس مشین کے ذریعے مجھے فالو کرنا، جہاں کچھ خطرہ ہو معلوم ہو یہ سرخ رنگ کا بٹن دبا دینا۔ فوکس میں جتنے لوگ ہوں گے وہ جل جائیں گے، لیکن یہ اس وقت کرنا جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا انچارج والا لبادہ اتار کر شکیل کو پہنا دیا اور شکیل وہ مخصوص نقاب لگا کر مشین پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں نمبر 3 بم کا ڈبہ لے کر مخصوص کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ کیپٹن شکیل نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور پھر اسے ہدایت کی کہ وہ اسے کمرہ 1 میں پہنچا دو۔ کمرہ 1 نمبر انچارج کا ذاتی کمرہ تھا۔ نمبر 3 وہ ڈبہ لے کر کمرہ 1 کی طرف بڑھ گیا، جہاں عمران اس کی طاق میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی نمبر 3 اندر داخل ہوا، عمران نے اسے چاپ لیا۔ چونکہ یہ تعداد اس کے لیے اچانک پڑی تھی، اس لیے وہ بے خبری میں مار کھا گیا۔ چنانچہ چند ہی لمحوں بعد وہ عمران کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ عمران نے پھرتی سے اس کے کپڑے اتارے اور اپنے کپڑے پر پہن لیے۔ پھر اس نے بموں کو مجھے نکال کر اپنے بادے میں مختلف جگہوں پر چھپانا شروع کر دیا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عمران کمرے سے باہر تیزی سے گیلری میں چلنے لگا۔ اس نے تمام بم نکالے اور 15 منٹ کا ٹائم سیٹ کیا اور پھر ایک بم گیلری میں لگی ہوئی ردی کی ٹوکری میں رکھ دیا۔ عمران کے خیال میں یہ اس ٹوکری کا بہترین مصروف تھا۔ بہرحال وہ آگے بڑھا اور ہال میں داخل ہو گیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا ایک کونے میں گیا اور ایک مشین کے پاس کھڑا ہو گیا۔ آپریٹر نے اسے دیکھا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ عمران نے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا مگر انتہائی طاقتور بم لیا اور پھر آہستہ سے اس مشین اور پچھلی دیوار کے درمیان ڈال دیا۔
پھر وہ خاموشی سے باہر نکلا۔ اسلحہ خانے کا انچارج اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس سے رجسٹر مانگا اور پھر رجسٹر کو دیکھنے لگا۔ پھر اچانک وہ زور سے چونکا اور غور سے دوسرے کمرے کی طرف دھیان کر کے سننے لگا۔ اسلحہ خانے کا انچارج بھی نقاب لگائے ہوئے پریشان ہو گیا۔ اس نے نمبر 3 کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ عمران نے اس کے کان میں یہ کہا کہ دوسرے کمرے سے کوئی آواز آ رہی ہے، جا کر دیکھو کون ہے۔ وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا اور پھر عمران نے پھرتی سے اسلحے کے ڈھیر کے درمیان وہ بم چھپا کر رکھ دیا۔ وہ انچارج واپس آیا تو اس نے بتایا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ عمران نے اپنا وہم جان کر مطمئن کر دیا اور پھر وہ تیز واپس مڑ گیا۔ اب اس نے گیلری میں بنے ہوئے مختلف خالی کمروں میں بم چھپا دیے۔ اب وہ اس پلانٹ کی طرف جا رہا تھا جس نے پچھلے دنوں پورے دارالحکومت میں بھیانک تباہی پھیلا دی۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں صرف ایک آپریٹر ڈیوٹی پر موجود تھا۔ پلانٹ مکمل طور پر بند تھا۔ آپریٹر نے اسے دیکھتے سلوٹ کیا۔ اس نے سلوٹ کا جواب دیا اور پھر اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ عمران نے اس کا گردن پکڑ لی۔ وہ خاصا طاقتور تھا لیکن عمران کے سامنے اس کی کچھ پیش نہ چلی اور چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور وہ دم توڑ چکا تھا۔ عمران نے اس کی لاش گھسیٹ کر ایک طرف ڈالی اور خود سکریو ڈرائیور لے کر اس پلانٹ کی ایک سائیڈ کھولی۔ اس میں سے اس نے بم رکھ کر اسے دوبارہ کس دیا۔ اب اسے اطمینان ہو گیا کہ اگر کسی نے آپریٹر کی لاش دیکھ لی تو وہ پلانٹ کو نہ بچا سکے گا۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ اطمینان سے باہر نکلا لیکن باہر نکلتے ہی وہ ٹھٹک گیا کیونکہ سارے حال میں ہلچل مچ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں اس کی وجہ نہ آ سکی لیکن اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں کیپٹن شکیل کا راز تو نہیں کھل گیا، کیونکہ اس نے محسن کاپوش ٹامی گن اٹھائے کمرہ نمبر 1 کی طرف بھاگتے دیکھے۔ ٹائم بم پھٹنے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اب ان 10 منٹوں میں سے بھی اور کیپٹن شکیل کو بھی اس عمارت سے باہر نکل جانا تھا، لیکن یہ اچانک آفات آ پڑی تھی۔ لیکن بھاگتے بھاگتے کاپوش سے ٹامی گن لینا نہ بھولا۔ اس پہرے دار نے اسے اپنا آفیسر سمجھتے ہوئے اپنی ٹامی گن اسے پکڑا دی۔ وہ تیزی سے کمرہ نمبر 1 کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور 20-25 کاپوش اندر ٹامی گن اٹھائے کھڑے تھے۔ وہ نمبر 3 کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے لیکن وہ اسے پہچان نہ سکے کیونکہ یہاں تمام لوگ منہ پر نقاب ڈالے پھرتے تھے، اس لیے وہ کچھ نہ سمجھ سکے۔ عمران نے دیکھا کہ کیپٹن شکیل ایک شیشے کے بہت بڑے جار میں بند ہے۔ عمران کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ کیپٹن شکیل یکدم یہاں کیسے بند ہو گیا، لیکن اب سوچنے کا وقت نہ تھا۔ مکمل تباہی میں صرف 7 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ عمران نے ٹامی گن سیدھی کی اور پھر کمرہ ٹامی گن کی ریٹ سے گونج اٹھا۔ ایک ہی بار میں تمام کاپوش فرش پر تڑپ رہے تھے۔ عمران نے ٹریگر پر بدستور دباؤ ڈالے رکھا۔ سینکڑوں گولیاں ان کے جسموں سے پار ہو گئیں اور چند لمحوں بعد وہاں فرش پر خون ہی خون تھا اور لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عمران بھاگ کر کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ اس جار میں کہیں بھی دروازہ نہ تھا۔ اس نے کیپٹن شکیل کو آواز دی لیکن بے سود اور کیپٹن شکیل کے ہونٹ ہلے لیکن عمران کو کوئی لفظ نہ سنائی دیا۔ اب عمران نے کیپٹن شکیل کو ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کیا اور گولیوں کی باڑی شیشے پر ڈال دی لیکن اس پر کوئی اثر نہ پڑا۔ عمران گھبرا گیا کیونکہ بم پھٹنے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے اور انہی 5 منٹوں میں سے سب کچھ کرنا تھا۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری۔ فوری طور پر اسے ہی خیال آیا۔ اس نے جیب سے آخری ٹائم بم نکالا اور کیپٹن شکیل کو اشارہ کیا کہ وہ فرش پر لیٹ جائے۔ اب جو ہوتا سو ہوتا، اگر رہائی کی صورت نکل آئی تو خیر ورنہ موت تو سامنے ہی تھی۔ کیپٹن شکیل اشارہ پاتے ہی فوراً زمین پر لیٹ گیا۔ عمران نے بم پر 2 سیکنڈ کا ٹائم لگایا اور بم شیشے کی دیوار کے پاس رکھ کر خود بھی پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ پلک جھپکتے ہی 2 سیکنڈ گزر گئے اور پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور شیشے کے جار کے پرزے اڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرہ بھی تباہ ہو گیا۔ ایک فارش تیر عمران کے بالکل پاس آ کر گرا۔ اس تیر کی وجہ سے کیپٹن شکیل اور عمران بچ گئے کیونکہ تمام ملبہ اس تیر نے روک لیا۔ اب دونوں وہاں سے اٹھے اور باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ بم پھٹنے میں صرف 3 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ وہ تینوں اسے ایک گیلری میں بھاگے اور اس دھماکے کی وجہ سے تمام اڈوں میں دوڑ مچی ہوئی تھی۔ گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ سرخ اور سبز بلب جل رہے تھے۔
وہ دونوں تیزی سے ایک طرف بھاگے۔ اس گیلری کی طرف ایک ٹنل سے بنی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اس میں دوڑنے لگے۔ یہ پانی کا بہت بڑا پائپ تھا۔ وہ بے تحاشا بھاگ رہے تھے۔ اچانک عمران کے پاؤں پھسلا اور وہ تیزی سے اس ٹنل میں پھسلتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہ ٹنل کے دوسرے سرے سے باہر ہوا میں اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ ٹنل زمین سے کافی اونچائی پر بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ تقریباً ہوا میں اڑتا ہوا زمین پر جا گرا۔ کیپٹن شکیل اس سے پہلے زمین پر پڑا تھا۔ چند لمحوں تک اسے کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن پھر اچانک کان پھاڑ کر دھماکہ ہوا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ گرج رہا ہو۔ پے در پے دھماکے ہو رہے تھے۔ عمران اور شکیل کے نیچے کی زمین ہل رہی تھی۔ پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور محسوس ہوا جیسے عمران اور شکیل کے اسباب جواب دے گئے ہیں اور ان کی قوت سماعت ختم ہو گئی ہو۔ صفدر نے اپنی موٹر سائیکل ریسٹورنٹ کے پارکنگ شیڈ کی طرف گھما دی۔ وہ نیچے اترا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے ریسٹورنٹ کے ہال میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں غیر ملکی ایک کونے والی میز پر بیٹھ رہے تھے۔ صفدر آہستہ سے چلتا ہوا ان کی طرف بڑھا اور ان کے قریب کی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر کتنا چونکے، جس سے صفدر نے اندازہ لگایا کہ انہیں تعاقب کا علم نہیں ہوا۔ وہ اس بات سے ایکسٹرو کے حکم سے ان دونوں کا تعاقب کر رہا تھا، اس لیے کسی حد تک صفدر بور ہو گیا تھا، لیکن حکم بہرحال حکم تھا، بوریت کی انتہائی کی کیوں نہ ہو جائے۔ صفدر نے بیرے کو کافی کا آرڈر دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر منہ سے لگا لیا۔ اب اس نے جیب سے لائٹر نکالا جو جسامت میں عام لائٹروں سے قدرے بڑا اور وزن میں قدرے زیادہ تھا۔ اس نے لائٹر یا سگریٹ سکھلایا، لیکن اسی دوران وہ ان دونوں کے دو پوز لے چکا تھا۔ اس لائٹر میں ایک انتہائی چھوٹا مگر انتہائی طاقتور کیمرہ نصب تھا۔ صفدر نے لائٹر جیب میں رکھ لیا اور پھر اطمینان سے کافی پینا شروع کر دی جو بہرہ اس کی میز پر رکھ گیا تھا۔ وہ دونوں بھی چپ چاپ کافی پی رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک بولا، آج کدھر جانا ہے؟ نمبر 3 میں۔ نمبر 1 تباہ ہو گیا ہے، ہاں زبردست نقصان پہنچا ہے۔ اور پھر چپ ہو رہے تھے، اتنے میں ایک لڑکی ان کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ کوئی غیر ملکی نظر آ رہی تھی۔ صفدر اس کے چہرے سے اس کی قومیت کا اندازہ لگانے میں ناکام رہا۔ وہ اس کے نزدیک آتے ہی دونوں احتراماً کھڑے ہو گئے اور وہ بھی ان کے برابر کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر صفدر کو بھی چونکنا پڑا کیونکہ جولیا بھی ہال میں داخل ہو رہی تھی اور اس کی نظریں ہال میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ صفدر سمجھ گیا کہ جولیا اس لڑکی کے تعاقب میں یہاں آئی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی جولیا کی نظریں اس پر لڑکی پر پڑیں، اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ صفدر نے جولیا کو اشارہ کیا اور وہ سیدھی اس کی میز کی طرف چلی گئی۔ کیسے بیٹھے ہو؟ جولیا نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ 2 شعروں پر غور کر رہا ہوں، صفدر نے جواب دیا۔ شعروں پر؟ ایک لمحے کے لیے جولیا کو حیرت ہوئی، لیکن پھر وہ سمجھ گئی کہ صفدر کسی کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے، اس لیے اس نے اور سوال نہ کیا۔ صفدر نے اس کے لیے کافی کا آرڈر دیا اور پھر غور سے ساتھ والی میز کی گفتگو سنتا رہا۔ وہ لوگ اب اطالوی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ صفدر کسی حد تک اطالوی زبان سمجھ رہا تھا، لیکن جولیا اس زبان سے نابلد تھی، چنانچہ خاموشی سے بیٹھی کافی پیتی رہی۔ صفدر نے سنا کہ وہ آپس میں کسی آپریشن کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز اتنی مدھم تھی کہ صفدر کافی کوشش اور توجہ کے بعد سوائے چند لفظوں کے اور کچھ نہ سن سکا۔ کافی دیر تک گفتگو کرنے کے بعد وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی اور اس کے ساتھ بھی جولیا بھی چلی گئی۔ صفدر نے دوبارہ کافی منگوائی اور اسے پینے بیٹھ گیا۔ اب دونوں اٹھ کر اوپر بنے ہوئے کمرے میں جا رہے تھے۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ آیا یہ اسی ریسٹورنٹ میں رہائش پذیر ہیں یا کسی اور سے ملنے جا رہے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، ناول کی باقی کہانی کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں کہانی کے بارے میں، ہمیں آپ کا کمنٹ کا انتظار رہتا ہے۔